تمام حضرات تشریف رکھیں. جو سامنے کھڑے ہوئے یہ تھا صرف درخواست میں جگہ خالی ہے دائیں طرف, یہاں دائیں طرف آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علماء کرام, معزز سامعین, عزیز طلبہ, محترم خواتین حضرات, مجھے نہایت یہ ہے کہ پشیمانگی ہے اور پریشانی ہے, ندامت ہے کہ یہ علاقے والے, شرافی گوٹ والے میرے اپنے ہم زبان اور اپنے میرے عزیز ہیں, ان کا حق زیادہ مجھ پر یہ ہے کہ لازم ہے اور ان کی رعایت. لیکن آج بدقسمتی سے یہ ہے کہ جیسے مولانا سہیل صاحب تشریف لائے اور آپ کو جیسے ہمارے بھائی ولی محمد صاحب نے لایا, میں انکار کر نہیں سکا, لیکن ان سے پہلے 2-3 جگہوں میں میں اور تاریخ دے چکا تھا. اب آپ سے فارغ ہونے کے بعد مجھے یہ کہ دوسری جگہ میں جانا ہے, پھر تیسری جگہ میں جانا ہے, چوتھی ایک جگہ تھی لیکن اس سے ہم نے خدا کا واسطہ دے کر معافی مانگی ہے. لہٰذا 3 جگہ والوں نے 3 نے معاف نہیں کیا ہے اور چوتھی والے نے معاف کر دی ہے. علاقے والے حضرات اور میری بہنیں بھی سن رہی ہے اور بھائی بھی یہاں موجود ہے. میں ایک بلوچ آدمی ہو کر کے بات سمجھانے کا ڈنگ بھی مجھے نہیں آتا. ہمارے برادر مکرم مفتی احسان صاحب یہاں ہے, وہ ویسے وہ بلوچوں سے شکایت کرتا رہتا ہے. گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان یہاں مرد اور خواتین, آپ آنکھیں بند کر کے قسم اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کائنات میں قرآن پاک سے بڑھ کر کے کوئی قیمتی سرمایہ نہیں ہے. اس میں مولوی صاحب کی لفاظی کی ضرورت نہیں ہے, مولوی صاحب کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. مولوی صاحب قرآن کی تعریف نہیں کرتا, مولوی صاحب اپنا تعارف کراتا ہے. وہ قرآن کی تعریف نہیں کر سکتا, اپنی دکان چمکاتا ہے قرآن کا نام لے کر کے, ورنہ مولوی صاحب کو غریب کو جانتا کون ہے. اس وجہ سے جیسے حضرت نے فرمایا, حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد, میں اپنے اشعار سے اور اپنی فصاحت و بلاغت سے محمد کی تعریف نہیں کرتا اور محمد رسول اللہ کی پبلسٹی اور آپ کی تشہیر نہیں کراتا. آپ کی نیک نامی, آپ تو چاند سے آسمانوں سے بھی اوپر گزر چکے ہیں. یہ صرف میں اپنے اشعار اور اپنا تعارف محمد کے ذریعے سے کراتا. محمد کا نام لے کر کے صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ کہتے ہیں کہ چلو نبی کا شاگرد ہے اور نبی کا نام لیتا ہے تو میرا تعارف ہو جاتا ہے, باقی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں ہوتا. قرآن پاک کی تعریف مولوی کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, میرے پیارے ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھایا اور آپ کو اس کا علم نہیں تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, قرآن کی تعلیم آپ کے سینے میں قرآن ہم نے اتار دیا, یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے. اللہ کے خزانوں میں قرآن سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہے. سب سے قیمتی خزانہ یہی تھا, سب سے قیمتی انسان نبیوں کا تاج اور نبیوں کا دولہا محمد رسول اللہ کو اللہ نے دے دی. نازل شدہ کتاب بھی قیمتی
اور محمد رسول اللہ سے بھی زیادہ کوئی قیمتی نہیں، اور جس خطے میں جس سرزمین پہ جس کا نزول ہوا مکہ، اس سے زیادہ قیمتی کوئی زمین کا ٹکڑا بھی نہیں۔ میرے استاد چھوٹے سے قد کے ابھی ہے، وہ بلوچ ہے، 1417 میں 1442 ہے اور 17 کی بات ہے۔ میں حج میں چلا گیا تھا تو وہ اپنی گاڑی میں مجھے لے جاتا، مکہ مدینہ کے پہاڑ دکھاتے تھے، کالے کالے پہاڑ راستے پر۔ میں نے ان سے کہا کہ ہماری کشمیر دیکھو، پاکستان میں بلوچستان کے پہاڑ، ان پہاڑوں میں کیا رکھا ہوا؟ کہنے لگے مولوی منظور آپ کے پورے پاکستان کو ان پہاڑوں کے ایک پتھر پہ بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا استاد جی وہ کس طرح؟ کہتے تمہارے پہاڑ اگر خیبر پختونخوا یا سوات کے سرسبز تو ہوں گے، لیکن تمہارے پہاڑوں میں سے تم آپ کے پہاڑ اور آپ کی زمین میں سے کسی نے محمد کو نہیں دیکھا، یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھے محمد کو کوئی چکر مکر ہوگا، یہ بھی امریکہ کی سازش ہے۔ فرمانے لگے کہ مولوی منظور آپ کے پورے پاکستان کے پہاڑوں کو ان پہاڑوں پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ عرب اپنے لے جا رہے تھے اپنی گاڑی میں غار ثور، جہاں پر غار حرا، یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہو گئی۔ ہم وہاں سے گزرے تو ہمارے ایک دو ساتھی گاڑی میں رونے لگے پہاڑ کو دیکھ کر۔ میں نے تعارف کرایا کہ اس غار میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام یہاں آ گئے۔ تو ساتھی ہمارے رونے لگے تو عرب نے کہا وہ کلین شیف تھا، کہنے لگا اے شاہجہاں یہ کیا ہے؟ الا عیش تبکون، کس بات پر تم لوگ روتے ہو؟ هذا جبل 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 لا یبکى علیہ، اس پر تو کوئی رونا مونا دھونا نہیں ہوتا، تم لوگ پاکستانی بھی عجیب لوگ ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی جان اس طرح نہ کرو، تو بھی بدبخت ہے میں بھی بدبخت ہوں، تو بھی بدبخت ہے میں بھی بدبخت ہوں، میں بھی شوم ہوں، تو نے بھی نبی کو نہیں دیکھا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ وہ غار ہے جس نے اپنے آغوش میں محمد کو لیا۔ میں نے کہا کہ آپ سے بھی زیادہ قیمتی، مجھ سے بھی قیمتی، اس پہاڑ نے نبی کو دیکھا اور اس غار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے ٹھکانہ بھی دیا، یہاں وہی بھی آ گئی ہے۔ کیا بات کرتے ہو؟ جزاک اللہ شیخ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ، الان فہمت، ابھی مجھے سمجھ میں آ گئی۔ مولوی کو چھوڑو، مدرسے کو چھوڑو، مسجد کو چھوڑو، یہاں میری بلوچ برادری بھی بہت ہے۔ میں بلوچوں سے عرض کروں گا مولوی کی خیر ہے، لیکن آپ اپنے ملک کو بچانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی اولاد کو بچانا چاہ رہے ہیں، اور آپ اپنے معصوموں کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اس کا ایک واحد طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرو، قرآن کو اپنے سینوں میں جگہ دے دو، قرآن کو اپنی سوسائٹی میں جگہ دے دو، قرآن پاک کو اپنی اسمبلیوں میں جگہ دے دو، قرآن پاک کا نظام اپنے ملک میں بھی نافذ کرو۔ اور اگر قرآن کو آپ نے سینے سے بھی نکالا، گھر سے بھی نکالا، بچوں سے بھی نکالا، گھر میں بھی آپ کے قرآن کو جگہ نہیں ہے، اسمبلی میں بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ پجارو گاڑی میں بھی آپ کو جگہ نہیں ملے گی، لینڈ کروزر میں بھی آپ کو جگہ نہیں ملے گی۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں تمہیں جہنم جانے کی ضرورت نہیں، یہ کرسی خود بخود تمہارے لیے جہنم ہو جائے۔ قرآن کو جب آپ جگہ نہیں دیں گے نا، اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے جو بڑے بڑے حضرات ہیں، مولوی دار کھا کر کے وجہ سے سوتا اور ان کا حال یہ اذا زلزلت الارض زلزالها، خدا کی قسم کانپ رہے ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے بلوچ کو کہا ہمارے پاس ایک کتاب ہے، کتاب بہت سخت قسم کا ہے، اس کو جو اساتذہ ہمارے پڑھاتے تو بعض لوگ محنت کرتے کرتے، استاد میرا ابھی تک زندہ ہے، 90 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے، میں مولانا عبدالباقی کو اس کے پاس لے جاتا ہوں۔ استاد بھی تھا، بلوچ تھا، وہ خدا کی پناہ، جب جس کو سبق یاد نہیں ہوتا بچھاڑ بچھاڑ کر کے اس کے ناک منہ پہ ہاتھ رکھا کر پھر سینے میں گھونسوں سے شروع ہوتا تھا۔
ایسی پٹائی خدا کی قسم جامع فاروقیہ میں ادھر ہم لوگوں نے پڑھا کراچی میں. کراچی کا علم تو ہمیں یاد نہیں رہا لیکن وہ 40 سال پہلے والا آج تک یاد ہے. اس لیے کہ جوتے ہمیں اس قسم کے پڑے, اس قسم کے جوتے ہمیں پڑے, اس قسم کی پٹائیاں ہوئی کہ وہ آج تک وہ سارا کا سارا اللہ کا بھلا کر لے کہ ہم سب کو یاد ہے. تو وہ ایک کتاب ہے ہمارے ہاں, ارشاد الصرف نام ہے اس کا. ہمارا بلوچ آ گیا تو بلوچ سے کہا کہ بلوچ شو یہ کتاب پڑھو گے نا, یاد نہیں کرو گے استاد علی محمد تمہاری ہڈیاں توڑے گا. وہ بلوچ استاد ہے علی محمد, استاد علی محمد تمہاری ہڈیاں توڑے گا. اور زیادہ پڑھتے پڑھتے بہت سے لوگ پاگل بھی ہو گئے اس کتاب کو. مفتی احسان صاحب 2 مہینے بلوچ نے رات دن پڑھا. 1-2 دن سخت سبق یاد نہیں ہوا, استاد جی نے بچھاڑ کر کے کس کر کے اس کو مارا, گھسیٹا. وہ تو ہم لوگوں نے جوتے کھائے, وہ سب کو پٹائیاں کرتا تھا. اس کو بھی کس کر کے استاد جی نے مارا. تو وہ پوری رات غریب خدا کی قسم اس طرح رٹا لگا کر. آپ مفتی احسان باور کریں یا نہ کریں, ماضی معروف کی 14 صیغے, ماضی مجہول کی 14 صیغے, مضارع معروف کی 14 صیغے, مضارع مجہول کی 14 صیغے, بخدا ہم ایک سانس میں پڑھتے ہیں. اگر کسی نے سانس نکالا درمیان میں سوچا کس کر کے تھپڑ اس کو نکالا. کہا گیا یہ کتاب بہت سے ساتھی پاگل بھی ہو جاتے تھے استاد پٹائی کے. ہمارے بلوچ نے 2 مہینہ پڑھا, پڑھنے کے بعد دماغ اس کا خراب ہو گیا. ایک دن مدرسے کے سامنے کچھ جنگل سا تھا, کوٹ لالو دریا خان بری میں. اس نے کتاب لے لی, بڑی سی کتاب اتنی. اس کتاب کو لے کر کے چادر میں لپیٹا, اس کو درخت کے ساتھ لٹکایا, ادھر سے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر کے مار رہا ہے, مار رہا ہے. کہتے من اس کو تو مردمانہ گھنوک کرے, پاگل کرے, منع بھی کرے. میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کو پاگل بناتی ہو, بناؤ نا مجھے. کس کر کے ایک پتھر مارتا ہے, وہ کتاب جھوم رہی ہے اس طرح. دوسرا پتھر پھر مارتا ہے, تیسرا, کہ میں نے سنا ہے کہ تو لوگوں کو پاگل بناتا ہے, مجھے پاگل بنا. ایک طالب علم نے دیکھا, دوسرے نے دیکھا, چوتھے نے دیکھا. دیکھ کر کے اس کے بعد طلبا نے ایک دوسرے کو بلایا. یہ کس کر کے پتھر اٹھا رہا ہے, مار رہا ہے, تئی فلانا چونکا, تئی فلانا, ایسے گالیاں دیتا ہے. تو کہا کہ ارے چھی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے سنا ہے کہ لوگوں کو پاگل بناتے, مجھے بنائے میں دیکھتا ہوں. تو ساتھیوں نے پکڑ کر استاد جی کے پاس لے گئے. استاد جی نے کہا بیٹا پاگل ہونا یہی تو ہے. اس کتاب کے اندر اللہ کا نام بھی لکھا ہوا, قرآن بھی لکھا ہوا, آیتیں بھی ہوتی ہے اس میں. تم قرآن کو پتھر مار رہے ہو تو اس سے بڑھ کے پاگل پن ہوتا ہے. اسپتال میں اس کو داخل کیا. 1-2 مہینے کے بعد وہ کلات کہتے کہ لے جاؤ بلوچ صاحب کو پہنچاؤ. آپ ناراض نہ ہونا, آپ ناراض نہ ہونا, آپ ناراض نہ ہونا, اے بلوچو ناراض نہ ہونا. کسانے کی زیرا برگشتن برفتن دو بسیار و سرگشتن. کسانے کی زیرا برگشتن برفتن دو بسیار و سرگشتن. مپیندار و سازی کرائی صفا تو آدھاب تجربر پہ مصطفیٰ. جنہوں نے نبی کے راستے کو چھوڑا, میرے رب نے اس کو پاگل بنایا تو ہے لیکن وہ اپنے پاگل بن کو جانتے نہیں. جی بڑے بھی آپ کے پاگل ہیں اور ہم پاگل بن گئے ہیں, لیکن کمال یہ ہے کہ کتنے بڑے پاگل ہیں کہ اپنے پاگل بن کو سمجھتے نہیں ہیں. میں ایران گیا, اس میں دبئی گیا, تو ہمارے ایرانی بلوچ تھے, ان کے گھر پہ میں ٹھہرا ہوا تھا. اب آپ کے بڑوں کی وزیروں کی پاگل پن آپ کو سمجھا رہا ہے. یعنی کتنے بڑے بڑے آپ کے MLA MP وزیر خدا کی قسم پاگل ہیں. اس کا قصہ آپ کو سنا رہا. آپ نے بھی ٹیلی ویژن میں دیکھا ہوگا, اخباروں میں بھی دیکھا ہوگا. میں دبئی میں بلوچ کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا, ایرانی بلوچ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اسلام آباد میں ہمارے کسی وزیر نے سینما گھر کی بنیاد رکھی. اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے تو بلوچی میں بتا دوں. اسلام آباد میں سینما گھر کی بنیاد وزیر نے رکھی, فلم کی بنیاد رکھی, بلڈنگ کی بنیاد رکھی, اور سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے. مٹھائیاں تقسیم ہو گئی, منو من مٹھائیاں تقسیم ہو گئی, اور وزیر صاحب دعا کر رہے کہ اللہ اس کو کامیاب کرے.
शराफी गोट के बलोच नहीं थे, ये कलमती लोग नहीं थे, ये कबोल भी नहीं थे, ये खोसा भी नहीं थे, ये लाशारी भी नहीं थे, ये बिगारी मजारी केसरानी चांडे और रिंद ये सारे बलोच हैं। मक्सी बुगदी ये नहीं थे, ये बड़े बड़े आपके मुल्क के तालीम याफ्ता और समझदार एक उल्लू का पट्टा फिल्म और गंद और गुनाह, खुदा की बगावत, अल्लाह से दुश्मनी और शैतान का अड्डा और मरकज कायम कर रहा, बुनियाद रखा हुआ है और मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं और दूसरे सारे के सारे अब दुआ कर रहे हैं। तो मुझे उस ईरानी ने जो, वो भी बलोच थे, ईरानियों ने जो मुझे जुमला कहा, इसका जवाब तुम यहाँ चराफी गोट में भी तलाश करो, इसका जवाब जाकर दारुलूम से भी पता करो, इसका जवाब बिनोरी टाउन से भी पता करो, इसका जवाब पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान वालों तुम्हारे जिम्मे पर कर्जा है जो उस बलोच ने जो जुमला मुझे सुनाया, बड़ा प्यारा। मैं तो पाकिस्तानी था, वो तो ईरानी बलोच थे। तो हम टेलीविजन में देख रहे थे कि जी ये हुआ कि सिनेमा घर की बुनियाद रखी वजीर साहब ने, तालीम याफ्ता ने, सरबराह मुमलकत, वो सिनेमा घर की बुनियाद भी रख रहा है और सैकड़ों लोगों में मिठाइयां तकसीम हो गई और वो सारे के सारे दुआ भी कर रहे। बलोच ने मुझे कहा, कहेंगे उस्ताद, हमारे बलोचों का एक स्टाइल होता है ना, स्टाइल खास किस्म का, कहेंगे उस्ताद शुमाई पाकिस्तानी चूने बेगैरता। नाराज नहीं होना, या जवाब दे दो इस बलोच को। मैं जवाब देने में बड़ा तेज हूं, लेकिन मैं उसको जवाब दे नहीं सका, इतना नालायक बन गया और इतना कमजोर हो गया। आप में कोई तालीम याफ्ता बैठा हुआ है, आप अपने सरबराह मुमलकत से भी पता करो कि सिनेमा घर की बुनियाद शैतानी अड्डा और मरकज की बुनियाद रख करके अल्लाह रसूल से टक्कर लेने के लिए आप एक महाज और किला की बुनियाद रख रहे हैं और उस पर मिठाइयां भी तकसीम कर रहे हैं खुशी पे, और फिर ये कि दुआ भी कर रहे हैं। बलोच ने मुझे कहा, उस्ताद ये चीनी ढूंढ का है, ये दुआ के अंदर ये क्या मांगते हैं? दुआ में आदमी कहता है कि अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, मेरे गुनाहों को माफ कर दो, ए अल्लाह गुल मैं खताकार हूं, मेरे खताओं को माफ कर दो, अल्लाह मेरी नवजिशों को माफ कर दो, अल्लाह मेरी मासियतों को माफ कर दो, अल्लाह दानिस्ता तौर पर मैंने तेरी नाफरमानी की, वो माफ कर दो, अल्लाह मैंने खुल करके गुनाह किए, छुप करके गुनाह किए, वो भी माफ कर दो, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दो, नबी के सदके में तू हम पर रहम कर दे, उम्मत पर रहम कर दे, माओ बहनों की इज्जत की हिफाजत फरमा दे, बेटियों की इज्जत हिफाजत फरमा दे, मुल्क की हिफाजत फरमा दे, सरहदों की हिफाजत फरमा दे, मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे, बीमारों को शिफा कामिला आजिल नसीब फरमा दे, मरहूमिन की मग़फ़िरत कामिला फरमा दे, मुसलमान जहाँ परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह प्यारे मोहम्मद को हमसे राजी कर दे, सवाल कपिया को हमसे राजी कर दे, अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पर चला दे। ये तो दुआ है ना, ये तो दुआ है। तो आदमी की अकल भी इसको तस्लीम करती है, हया और शर्म वाला आदमी इसको जबान पर भी लाता है, सब मोहताज है। ये सारी चीजें आपकी जरूरत, मेरी जरूरत, छोटों की, बड़ों की, मुसलमानों की, सबकी, माओं की, बहनों की, मुल्क की जरूरत है। लेकिन सिनेमा घर की बुनियाद रखी, ये क्या मांगता है? तो मैं बंद हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि इसने बुनियाद रखी, ए अल्लाह जैसे मैं बेगैरत बन गया, मेरे पूरे खानदान को बेगैरत बना दे। अगर तुम भी बताओ इसका और क्या मुफ्ती साहब, तू तेज है, बता दे। आखिर उन्होंने बलोचों ने मुझसे सवाल किया, तो मैं भी तो बलोच हूं, तो वो कहते इसका जवाब, तो मैं क्या जवाब इसका दे सकता हूं? आदमी कभी, आदमी की हवा निकल जाती है ना, हवा निकलने के बाद फिर आदमी ये कहता फिर भी कोई तरतीब तो बनती है ना, आदमी की री खारिज हो जाती है, फिर भी कोई तरतीब बनती है, लेकिन इधर क्या करें? तो मैंने मजाक में उनको टाल दिया। मैंने कहा कि हमारा वजीर कहता, या अल्लाह मैं बेगैरत बन गया हूं, सबको बेगैरत बना दे, मैं बेशर्म हूं, इन सबको बेशर्म बना दे, मैं जलील का बच्चा हूं, उनको भी जलील के बच्चे बना दे, मैं अंग्रेज का पिट्ठू, मोहम्मद का बागी हूं, सबको मोहम्मद के बागी बना दे। बेहयाई की बुनियाद मैंने रखी है, हमने जो कुछ हमसे बन पाता था मिठाई तकसीम किए, ये बेहयाई पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए, इस बेहयाई के सदके में तू और गुस्सा हो जहन्नम के आखिरी तबके में भेज दे। यही और क्या करेंगे? अब उसके बाद समझो, कुरान इसी को कहते हैं, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, उलाइका हुमुल फासिकून। खबरदार, जो अल्लाह को भूल जाते,
قرآن کو، نبی کو، خدا کو بھول جاتے ہیں، اللہ ان کو اپنی غیرت بھی بھلا دیتا ہے، شرم بھی بھلا دیتا ہے، ان کی جان بھلا دیتا ہے، اولاد بھلا دیتا ہے، ملک بھلا دیتا ہے، عزت بھول جاتی ہے۔ سب کے سب وہ ایسے بے غیرت ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اپنا منہ پیشاب سے ملتے ہیں پاخانہ چہرے پر، پھر بھی وہ سمجھتے کہ ہم اچھے کر رہے ہیں، اس سے بڑا کچھ کوئی اور نہیں۔ یہ قرآن کی بد دعا ہے، یہ قرآن کی بد دعا ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہے اور آپ بھی سن رہے ہیں۔ ایسے قرآن میں گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، یاسین کی تلاوت نہیں، سورہ نور کی تلاوت نہیں، معوذتین کی تلاوت نہیں، بلوچ ہے، پٹھان ہے، سندھی ہے، مہاجر ہے، سب میرے سر کے تاج ہیں، سارے غیرت مند ہیں، لیکن جب گھر کے اندر گھر سے تم نے قرآن کو نکال دیا، ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں صرف بلوچ نہیں، صرف پٹھان نہیں، مہاجر نہیں، سندھی نہیں، بنگالی نہیں، برمی نہیں، پنجابی سرائکی نہیں، سب میرے سر کے تاج ہے۔ ہم سب غیرت مند ہے، ہم نبی کی ہے کہ امتی ہے، غیرت مند ہے۔ کوئی بھی قوم اور کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہتا میری ماں کے رخساروں کو کوئی دیکھ لے، میری بیٹی کے رخساروں کو کوئی دیکھ لے، میرے اللہ کا بنا کر دیا کہ پھوپھی اور میرے خالہ ہمارے خواتین کے چہرے کو کوئی دیکھ لے۔ لیکن جب قرآن کو گھر سے نکالا، قرآن کو گھر سے نکالنے کے بعد اب گھر میں خود بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، نبی سے بغاوت، خدا سے بغاوت، قرآن سے بغاوت، اللہ کے قانون سے بغاوت ہے۔ جب گھر کے اندر کچھ نہیں ہے تو اس کے بعد قرآن خود